ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک درہم بھی وراثت کا نہیں. آپ نے فرمایا ہم پیغمبروں کے ہم لوگ مال کی وراثت چھوڑتے ہی نہیں, ہماری وراثت علم ہے. اور آپ جب گھر میں آ رہے ہیں تو بہت دفعہ کھانا ہوتا ہی نہیں تھا. ہم تو جب گھر میں آتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کیا پکائے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے پکا ہوا تو کچھ ہے, اب ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے یہ ذرا اس کی ڈیٹیل چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ جب گھر میں آتے تو یہ نہیں پوچھتے کیا پکا ہوا ہے, آپ پوچھتے کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتا کھا لیتے, نہیں ہوتا تو روزے کی نیت کر لیتے کہ بھائی شام تک تو ویسے ہی گھر میں کچھ نہیں ہے, تو روزے کی نیت کر کے روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی, کیا خیال ہے, تو نیت کر لو روزہ ہے آج. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گھر میں جب آپ آئے, سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کچھ ہدیہ بھیجا تھا, کوئی بکری کی سیری وغیرہ, تو وہ میں نے صدقہ کر دی, وہ ساری میں نے, کوئی فقیر آیا تھا اس کو دے دی, تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ مجھے بتاؤ میں اور آپ اگر ہوتے تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی. گھر آؤں اور بیگم سے پوچھوں, مجھے پتہ ہے گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں, کھانے کو اکثر کچھ ہوتا نہیں ہے. فرضی مثال دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیں مفتی صاحب کے یہ حالات چل رہے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو, آپ گھر میں آؤ, گھر میں آپ نے پوچھا اور 3 دن سے فاقہ چل رہا ہو, گھر میں آپ نے پوچھا بیگم کچھ ہے, اور بیگم جواب میں دے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے کچھ نہاری آئی تھی اور وہ بھی میں نے صدقہ کر دی ہے, یا تو اس کا آخری دن ہوگا یا آپ کا آخری دن ہوگا, کیا خیال ہے؟ آپ کا بی پی جو شوٹ کرے گا نا, اور آپ کی بیوی چنگیز خان کو بھول جائے گی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور تربیت گھر والوں کی. سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا میں نے کیا کر دیا, صدقہ, تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ بچ گیا, یہ ختم ہو جائے گا. تو بچا تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا. اب آپ بتاؤ مادہ پرست اور اسلام, ان کی دعوت میں 180 ڈگری کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کیا خیال ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن اسلام کی نظر میں بالکل کچھ اور ہے. وہ کیا ہے وہ میں بھی آتا ہوں اس کی طرف. اسلام کہتا ہے بھائی ہم بنے آخرت کے لیے ہیں, آخرت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں بنے ہم. ایک اشکال ہوگا, اس کا جواب دے کے پھر میں آگے چلتا ہوں. اشکال یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو ڈرا دیا یار, اس کا مطلب ہم بھی یہی لائف اسٹائل ہو ہمارا, گھر ہم جب جائیں تو 2 دن فاقے چل رہے ہوں, گھر میں جا کے ہم بیگم سے پوچھیں کیا پکا ہے, وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے. پڑوسیوں کے ہاں سے 2 کوفتے آئے تھے, ایک کوفتہ میں نے پڑوسیوں کو گفٹ کر دیا, ایک رہ گیا ہے, اور ہم اس کو سمجھا رہے ہوں ویل ڈن بیگم, جو گفٹ کر دیا وہ بچ گیا, یہ تو ختم ہو جائے گا, دنیا دار فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, ایسا کرو یہ آدھا بھی دے دو کسی کو. تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا یار یہ تو لائف نہ رہی نا, کیا خیال ہے؟ یہ ہے اسلام. مفتی صاحب آپ ہمیں یہ والا اسلام بتانے کے لیے آئے ہو, یہ تو ہم جنگل میں رہ رہے ہیں یا ہم شہر میں رہ رہے ہیں. تو دیکھیں کبھی بھی ایک حدیث دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا, ایک حدیث دیکھ کے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم یہ کیوں لگا رہے ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے, انہوں نے فرمایا کہ درخت بڑا ہوگا, پھل دے گا, کھائیں گے, فائدہ اٹھائیں گے, پھل کو بیچیں گے, اکنومیکلی بھی فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, موت کا پل بھر کا پتہ نہیں ہے, اور پلاننگ کر رہے ہو 5 10 سال بعد کی. کیا پتہ تمہاری موت کل آ جائے, پرسوں آ جائے. اب جس نے یہ حدیث دیکھی ہو, صرف یہ حدیث سنی ہو, اس کو کیا میسج جائے گا کہ اسلام درخت لگانے کو کے عمل کو موٹیویٹ کرتا ہے یا ڈی موٹیویٹ کرتا ہے؟ بولیں. ڈی موٹیویٹ. گویا اسلام میں درخت لگانے کی حوصلہ افزائی
نہیں ہے. یہی میسج جائے گا نا. تبھی یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, حدیثوں کے ریفرنس دے کے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں, جب تک پورا پراپر علم نہ ہو صرف ریفرنسز سے کام نہیں چلتا. تو اب کیا ہے, یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اسلام تو درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. ہم جب درخت لگائیں گے 5 سال 10 سال کے بعد جا کے وہ پھل دے گا, اور ہمیں کیا پتہ 5 سال 10 سال تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے جو درخت لگ چکے ہیں وہ بھی ہم نے غلطی کی ہے بھائی, اس کو بھی کاٹ دینا چاہیے. لیکن ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات, پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے نا, پرندے, اس کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا, وہ نیکی اللہ کے اعمال میں لکھی جائے گی, ضائع نہیں. جب تک درخت رہے گا اس کے ثواب کا کھاتا بولو کھل گیا. پرندوں کی مثال دی نبی نے اس لیے کہ جب پرندہ اس سے چگ رہا ہے یا گھونسلہ بنا کے رہ رہا ہے اس پہ ثواب مل رہا ہے, تو انسان ہے بھائی. اس سے درخت لگانے کی ایسی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے بھائی, یہ مت دیکھو کہ درخت لگا دیا تو مر گیا تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, مر جاؤ, ڈپازٹ کر کے گئے ہو, ایسا بینک کھول کے گئے ہو کہ جس کا پروفٹ تمہیں جب تک وہ درخت رہے گا وہ پروفٹ تمہیں ملتا رہے گا. تبھی صحابہ درخت بہت لگایا کرتے تھے, کنویں کھدوایا کرتے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں ایک حدیث کا مفہوم ہے, کنواں کھدوانا چاہتا ہوں, میرے والد دنیا سے چلے گئے, تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ افاتصدق عنہا, دوسری حدیث میں ان کی طرف سے صدقے کا ثواب ملے گا. وہ تو چلے گئے, ان کا عمل تو ختم. جب انسان مرتا ہے اس کا عمل بولو ختم. تو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کا عمل ختم ہو گیا, تمہارا ختم نہیں ہوا. تم ان کے لیے نیکی کرو, تم کنواں کھدوا دو, تم درخت لگا دو, تم اپنے والد کے ثواب کے لیے کوئی نیکی کرو, ان کا ختم, تمہارا ختم نہیں ہوا ہے. جیسے دنیا میں کسی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے, تو دنیا میں کرنسی چلتی ہے ڈالر, روپیہ, آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی. تو نیکی کر کے ان کو گفٹ کر سکتے ہو.